الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من شر الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، خطبہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی جو مشہور اور معروف آیت کریمہ تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قل، یعنی اے ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو فرما دو، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ آپ فرما دو اے لوگو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم کو اپنا محبوب اور مقبول بندہ بنا لے، تو آپ فرما دو کہ پہلے میری اتباع کرو، میری اطاعت کرو، میری پیروی کرو، تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم کو محبوب اور مقبول بنا لے گا۔ تو قرآن سے ثابت ہوا کہ اللہ کا مقبول اور محبوب بندہ بننے کے لیے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہماری عبادت کو قبول فرما لے، تو ان میں شرط یہ ہے کہ ہم ان کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچے امتی بن جائیں، ان سے بے پناہ عشق و محبت رکھے اور اپنی زندگی کو ان کی سنتوں کے سانچے میں ڈھال لے، ان کی اتباع اور اطاعت کرے، ان کی پیروی کریں گے، انشاءاللہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی کامیاب اور کامران کرے گا اور آخرت میں بھی کامیاب اور کامران فرمائے گا۔ علامہ اقبال نے اسی بات کو یہ شعر کے اندر پیش کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں،
یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اس میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نام کرنا ہے۔ نبی پاک کی محبت اور ان کی اتباع اور اطاعت ضروری ہے۔ اس لیے تو مولا کائنات مولا علی شیر خدا جو باب العلم کہلاتے ہیں، آپ کا لقب ہے باب العلم، یعنی علم کے دروازے، علم کے سمندر۔ وہ فرماتے ہیں اے لوگوں، اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ۔ آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ میری اولاد میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے اور میرے بڑھاپے کا سہارا بنے، میری فرما بردار بنے، میرے لیے ثواب جاریہ بنے، میرا نام نصرت کرے، مولا علی فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ۔ پہلی بات نبی کی محبت، نبی کا عشق، نبی کی عقیدت۔ دوسری بات آل نبی سے محبت، اہل بیت سے محبت، یہ دوسری بات۔ اور تیسری بات آپ نے فرمائی کہ قرآن سے محبت۔ یہ 3 چیزیں ان کی گٹھی میں ملا دو بچپن سے، ان کے لیے خوب تربیت کرو۔ اگر یہ 3 باتیں ہم اپنی اولاد کو سکھا دیں گے، انشاءاللہ وہ اولاد ہماری بھی وفادار رہے گی اور ہمارے وطن عزیز کی بھی وفادار رہے گی۔ 3 باتیں سکھاؤ، اور یاد رکھو اولاد کو اگر آپ سدھارنا چاہتے ہیں تو پہلے ہمیں سدھرنا پڑے گا، کیونکہ بچے ہوتے ہیں ان کے اندر نقل کی عادت ہوتی ہے۔ باپ جو کرے گا، جو دھندا کرتا ہوگا، نوکری کرتا ہوگا، بچے ان کی نقل کریں گے۔ باپ ڈرائیور ہوگا، بچے بھی چھوٹے چھوٹے کھلونے لے کے وہ گھر میں ٹرک سے موٹر سے کھیلیں گے۔ باپ پولیس ہوگا تو وہ بھی پولیس کی نقل کریں گے۔ نقل کی عادت ہو تو ماں باپ جو کرتے ہیں اولاد وہ کرتی ہے، ان کو سکھانا نہیں پڑتا ہے۔ آپ دیکھو، اب بھی اگر آپ نہ سمجھے ہو تو دیکھو، ہم گھر میں ہم اپنی بولی بولتے ہیں، سندھی بولتے ہیں، میمنی بولی بولتے ہیں۔ تو کیا بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے بعد آپ قلم اور کاغذ لے کے ان کو میمنی بولی سکھاتے ہو، کرو سکھاتے ہو کہ یڑی دیتے لکھنؤ تو کے اچنی؟ نہیں، کچھ نہیں سکھاتے۔ ہم بولتے ہیں تو ہمارا بولنا وہ سنتے ہیں اور دھیرے 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 بولنا سیکھ جاتے ہیں، اور اس میں ہم گالیاں بولتے ہیں تو وہ بھی گالیاں بولنا سیکھ جاتے ہیں، ہے نا؟ سکھانا نہیں پڑتا ہے، ہم جو کریں گے اولاد وہی کرے گی۔ میں آپ کو کئی دفعہ سنا چکا ہوں کہ اولاد کا دار و مدار ماں باپ کے اوپر ہوتا ہے۔
ماں کی گود یہ بچے کا پہلا مدرسہ ہے یا پہلا اسکول ہے؟ ماں باپ جیسے ہوں گے اولاد ویسے بنے گی. ماں اگر ہاجرہ ہوگی بیٹا اسماعیل ذبیح اللہ پیدا ہوگا. ماں آمینہ خاتون جیسی ہوگی بیٹا رسول اعظم پیدا ہوگا. ماں اگر ام الخیر فاطمہ جیسی ہوگی بیٹا غوث اعظم پیدا ہوگا. اور ماں اگر ماہ نور جیسی ہوگی تو بیٹا خواجہ غریب نواز جیسا پیدا ہوگا. اولاد کا دار و مدار ماں باپ کے اوپر ہوتا ہے. ہمارے گجرات کے اندر کہوت ہے نا کہ باپ و بیٹا نواڑے واٹے. اولاد کو اگر آپ اپنی فرما بردار بنانا چاہتے ہو، نیک نمازی وفادار بنانا چاہتے ہو، تو پہلے آپ کو سدھرنا پڑے گا. آپ اپنے بچے کو عاشق رسول بنانا چاہتے ہو تو پہلے آپ کو عاشق رسول بننا پڑے گا. آپ اپنے بچے کو نمازی بنانا چاہتے ہو پہلے آپ کو نمازی بننا پڑے گا. کیونکہ بچے نقل کرتے ہیں. آپ دیکھو یہ ساری بات میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ 25 صفر یہ سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال شریف کا دین ہے. بڑے عاشق رسول اور اتنے بڑے عاشق رسول کہ آج دنیا اس کو یاد کرتی ہے. کتنا ان کے اندر عشق تھا یہ میں بعد میں بتا رہا ہوں. پہلے ان کی اولاد کو دیکھو. حضور مفتی اعظم ہند حضرت مصطفیٰ رضا خان رحمت اللہ علیہ جس کو ہم مفتی اعظم ہند کہتے ہیں، یہ سرکار اعلیٰ حضرت کے شہزادے. باپ کا مرتبہ بعد میں بتا رہا ہوں. پہلے بیٹے کو دیکھو، چہرہ اتنا نورانی کہ لوگ چہرہ دیکھ کے مسلمان ہو جاتے. ان کا چہرہ دیکھو تو اللہ یاد آ جائے. یہ خاموش رہتے، تقریر نہیں کرتے، لیکن ان کی خاموشی کو دیکھ کر گنہگار توبہ کرے. کروڑوں کی تعداد میں دنیا میں ان کے مریدین ہیں. ایک مرتبہ وہ دورے میں تھے، سفر میں کسی گاؤں کے اندر تشریف لانے والے تھے. تو وہاں حضرت کے کچھ مخالف لوگ رہتے تھے. جہاں حضرت تشریف لانے والے تھے ان کے گھر وہ مخالف جس کے دل میں حضور مفتی اعظم ہند کی جلن کی اثر تھا، وہ آیا اور کہنے لگا کہ تمہارے پیر صاحب آنے والے ہیں. بولے میں تو ان کو ایسا سوال کروں گا جواب نہیں دے سکیں گے، عوام کے سامنے ذلیل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جب آئے تو پوچھ لینا جو بھی مسئلہ پوچھنا ہے. حضور مفتی اعظم علیہ رحمت تشریف لائے، بیٹھے ہیں، تعویذ لکھ رہے ہیں. وہ آنے والا آیا جس کے دل میں آپ کا حسد تھا.
तो अपने आप को बहुत बड़ा अल्लामा समझता था। तो कहने लगा हजरत एक सवाल पूछना है। तो पूछिए। ये बताओ कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सहाबजादियां कितनी, लड़कियां कितनी? हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह सवाल को सुन लेते हैं और खामोश रहते हैं, और फिर आप खड़े होते हैं, कमरे में जाते हैं। इधर वो जो मुखालिफ था वो हजरत के मुरीदों को कहने लगा, देखो देखा तुम्हारे पीर साहब को इतना भी पता नहीं है कि नबी पाक की कितनी साहबजादियां थी, इसलिए तो वो किताब देखने गए, ऐसे को पीर बना लिया है। इतने में हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद वो कमरे से बाहर निकले। आप कोई किताब देखने नहीं गए थे, बल्कि वुज़ू फरमाने गए। कैसा वुज़ू किया? हाथ चेहरे पर वो पानी के असरात नजर आ रहे थे, और फिर वुज़ू करके आप आए, बैठे, उसको लगाई, और उसके बाद बादल दो ज़ानुन बैठे, और फिर आपने फरमाया, भाई देखो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 4 साहबजादियां थी। बड़ी साहबजादी का नाम सैयदा ज़ैनब, फिर दूसरे नंबर में हजरत रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, तीसरे नंबर में हजरत सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, और चौथे नंबर में हजरत खातून जन्नत मां फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। ये 4 साहबजादियां थी। अब वो जो मुखालिफ था वो शर्मिंदा हो गया, और फिर कहने लगा कि हजरत मैंने जब पूछा तब फौरन आपने जवाब क्यों नहीं दिया? वुज़ू करके जवाब क्यों दिया? इसमें क्या हिकमत थी? आपने फरमाया, भाई तूने मुझे नबी पाक के घराने वालों का नाम पूछा था, अहले बैत का नाम पूछा था, सैयद का नाम पूछा था, और मैं बेवसू था, तो मैंने इस बात को पसंद नहीं किया, क्योंकि कभी भी मैं सैयदों का नाम बगैर वुज़ू नहीं लेता हूं। मेरा वुज़ू नहीं था, इसलिए पहले मैं वुज़ू करने गया, फिर खुशबू लगाई, फिर बाअदब बैठा, और उसके बाद मैंने आपको नाम बताया है, इसलिए मुझे देर लगी। मेरे बुजुर्गों जरा सोचो, जो आले रसूल का नाम बगैर वुज़ू ना ले, उनके दिल में आले रसूल की कितनी मोहब्बत होगी, और जब आले रसूल से इतनी मोहब्बत, तो फिर रसूल पाक से कितनी मोहब्बत करते होंगे। ये तो बेटा है, ये कहां से सीखा? तरबियत से, अपने वालिद मोहतरम सरकारे आला हजरत की तरबियत में पले थे, इनकी सोहबत में रहे थे। इन्होंने देखा था कि मेरे वालिद मोहतरम, जिनको दुनिया आला हजरत कहती है, ये सैयदों से कितनी मोहब्बत करते थे। इन्होंने देखा था। कहां देखा था? सरजमीन बरेली शरीफ है,
کسی مرید نے دعوت دی سرکار اعلیٰ حضرت کو، کھانے کی دعوت دی، حضرت نے قبول کی اور وقت بھی دے دیا کہ یہ وقت پر میں آؤں گا، اور ظاہر بات ہے کہ پیر کے ساتھ کچھ مرید بھی ہوتے ہیں، تو سب کو دعوت دی تھی، میزبان نے، اور پھر یہ سواری میزبان کے گھر کی طرف جا رہی ہے۔ وہ زمانے میں کوئی یہ فور ویل نہیں تھی، یہ رکشا وغیرہ بھی نہیں تھا، وہ ٹانکا گاڑی، گھوڑا گاڑی یہ تھی، یا تو بہت عزت دینی ہوتی تو لوگ ڈولی میں بٹھاتے، سرکار اعلیٰ حضرت کو ڈولی میں بٹھایا، مزدور کو بلایا، 4 مزدور کو ڈولی کے اندر بٹھایا، ڈولی کو سجائی ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں مرید آگے پیچھے چل رہے ہیں، ٹھکانے جا رہے ہیں، آدھے راستے پہنچے، سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا لوگوں ٹھہرو ٹھہرو، ڈولی نیچے اتارو، لوگ ٹھہرے، ڈولی کو نیچے اتاری، سرکار اعلیٰ حضرت پاک تشریف لائے، اور جو مزدور تھے ڈولی اٹھانے والے ان کو فرمانے لگے، اے لوگوں میں تم کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں، یہ تم میں سے سید کون ہے؟ کیونکہ مجھے سید کی خوشبو آ رہی ہے، اللہ والوں کو خوشبو آ جاتی ہے، پتا چل جاتا ہے، کہا مجھے سید کی خوشبو آ رہی ہے، سچ بتاؤ تم 4 میں سے سید کون ہے؟ سب خاموش ہیں، کہا میں خدا کا واسطہ دے رہا ہوں، نبی پاک کا واسطہ دے رہا ہوں، جو سید ہے ان کے نانا کا واسطہ دے رہا ہوں، مجھے بتاؤ سید کون ہے؟ تو ایک دبلا پتلا سید، چہرے کے اوپر داڑھی بھی نہیں ہے، سر کے اوپر ٹوپی بھی نہیں، کپڑے پھٹے ہوئے میلے کچلے، اس نے روتے ہوئے کہا حضرت آپ کو مزدوری سے کام ہے، کوئی نعت ذات پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے مزدور کو، آپ نے تو میرا راز کھول دیا، آپ نے ہمارے نانا کا واسطہ دیا ہے، اس لیے مجبور ہو کے مجھے بتانا پڑتا، مجھے شرم آ رہی ہے، کیونکہ میں اس قابل نہیں ہوں، سید میں جو ہونا چاہیے وہ میرے اندر نہیں ہے، اتنا علم نہیں ہے میرے اندر، لیکن ہاں میں ہوں سید، اہل بیت میں سید ہوں، آل رسول ہوں، غریب ہوں، علم کچھ آتا نہیں، نماز آتی نہیں، بس محنت مزدوری کر کے میں اپنا گزارا کرتا ہوں بال بچوں کا۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے جب یہ سنا فرمایا سید صاحب خدا کے واسطے مجھے معاف کر، ہاتھ جوڑ کے معافی مانگے، قدموں میں گر پڑے، وہ سید صاحب شرما گئے، کہا حضرت یہ کیا کر رہے ہو؟ نہیں میں نے معاف کر دیا، میں نے 1000 مرتبہ آپ کو معاف کر دیا، آپ ایسا نہ کریں، آپ میرے قدموں پر نہ پڑے ہیں، وہ جھک رہے ہیں، قدموں کو بوسہ دے رہے ہیں، کہا مجھے معاف کر دیا، معاف کر دیا، کہا حضرت میں نے معاف کر دیا، کہا معافی ایسے نہیں ہوتی، میں اپنے گھر سے یہاں تک تمہارے کندھے پر بیٹھ کے آیا ہوں، بروز قیامت آپ کے نانا نے مجھے یہ سوال کر لیا، اے احمد رضا کیا تم کو اللہ نے اس لیے پیدا کیا تھا دنیا میں کہ تم میرے آل کے کندھے کے اوپر سوار ہو؟ تم
دی آپ کے کندھے کے اوپر، آپ نے معاف تو کر دیا، لیکن اس کا کفارہ یہ ہے کہ آپ بیٹھ جاؤ، میں آپ کو کندھا دوں گا، میں ڈولی اٹھاؤں گا۔ کہا حضرت یہ کیسے ہوگا؟ نہیں، بولے ہوگا، یہ کرنا پڑے گا۔ دنیا نے دیکھا کہ وقت کا مجدد ہے، یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے۔ جب حج پڑھنے کے لیے گئے تھے، وہاں کے بڑے بڑے مفتیوں نے علم غیب کے اوپر اعتراض کیا تھا، ہمارے نبی پاک کے علم غیب کے اوپر اعتراض کیا تھا۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے 2.5 گھنٹے کے اندر الدولۃ المکیہ نام کی کتاب لکھ کے سب کا منہ بند کر دیا، آج تک جواب نہیں دے سکے۔ جب ان لوگوں نے فتوے کے ذریعے ہمارے بھولے بھالے مسلمانوں کو بہکانا چاہا، سرکار اعلیٰ حضرت نے فتویٰ نظریہ لکھی۔ جب قرآن کے اندر وہ غلط ترجمہ کر کے لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے تھے، سرکار اعلیٰ حضرت نے کنز الایمان لکھا، 1000 کتابیں لکھی ہے وہابیوں کے رد میں، آج تک جواب نہیں دے سکے۔ وہ ہستی ہے سرکار اعلیٰ حضرت، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ ان کی داڑھی نہیں ہے، ان کے اندر علم نہیں ہے، ٹوپی نہیں پہنی ہے، میں کائے کو جھکوں نہیں دیکھا، تو نسبت دیکھی، عمل نہیں دیکھا، نسبت دیکھی، کیونکہ عمل سے آدمی نیک بن سکتا ہے، قرآن حفظ کرنے سے حافظ بن سکتا ہے، درس نظامیہ پڑھنے سے عالم بن سکتا ہے، حاصل کا کورس کرنے سے مفتی بن سکتا ہے، میدان میں جائے گا، غازی بنے گا، شہید بنے گا، لیکن سید نہیں بن سکتا ہے۔ سید اس وقت کہلائے گا جب ان کے خون کے اندر ماں فاطمہ اور مولا علی کا خون ہوگا، وہی سید ہوگا۔ علم پڑھنے سے کوئی سید نہیں ہو جاتا۔ اتنی بڑی ہستی ہے اعلیٰ حضرت، لیکن عمل کو نہیں دیکھا، دیکھا تو نسبت کو دیکھا کہ میرے آقا سے نسبت ہے، اور وہ دبلے پتلے اور غریب جاہل سید کو ڈولی پر بٹھا کے کندھا دیا اور آپ اپنے ٹھکانے۔ یہ کردار دیکھا تھا حضور مفتی اعظم نے کہ میرے ابا سیدوں کی اتنی تعظیم کرتے، سیدوں کا ہاتھ چوما کرتے، چھوٹے چھوٹے بچوں کا واعظ کرنے جاتے، اعلان کرتے کہ آپ میں سے جو بھی سید ہو پہلے اسٹیج کے اوپر بیٹھے، اور جب واعظ ختم ہوتا، شیرنی تقسیم ہوتی، عوام میں جو بیٹھے ہوتے داڑھی بغیر کے ہوتے، اس کو 1 نن، داڑھی والے کو 2 نن شیرنی کے، اور جو سید ہوتا اس کو 4 نن دیا کرتے، اور سید کے پاس اپنا ہاتھ نہیں چوماتے، بلکہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کا بھی آپ ہاتھ چوم لیا کرتے۔ یہ ساری باتیں حضور مفتی اعظم نے دیکھی تھی، تو آپ بغیر حضور سید کا نام بھی نہیں لیتے۔ کسی سید کو چاہے چھوٹا بچہ کیوں نہ ہو، اس کا ہاتھ چوم لیا کرتے، اپنا ہاتھ نہیں چھپاتے۔ یہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت۔ آج کچھ ہمارے سادات غلط فہمی میں کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت سیدوں کے خلاف تھے، نہیں، خلاف نہیں تھے، سیدوں کی تعظیم تو اس نے بتائی۔ انہوں نے فرمایا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عبداللہ وقو کا دعوت۔ تو میرے بزرگ اور بھائی بات یہ بتا رہا تھا کہ اگر ہم اپنی اولاد کو
نیک بنانا چاہتے ہیں، متقی پرہیزگار بنانا چاہتے ہیں، عاشق رسول بنانا چاہتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری یہ اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، ہماری وفادار بنے، ہمارے دیش کی بھی وفادار بنے، ہمارے وطن کی وفادار بنے، اور مرنے کے بعد ہمارے لیے ثواب جاریہ بنے۔ تو ان کو 3 باتیں سکھاؤ: نبی کی محبت، آل نبی کی محبت اور قرآن کی محبت۔ اور آپ بھی یہ سانچے میں ڈھل جاؤ، اپنی زندگی کو سنتوں کا پیکر بنا ڈالو، تو آپ کے کردار کو دیکھیں گے انشاءاللہ اولاد بھی سمجھ جائے، اولاد بھی آپ جیسے۔ اللہ کی بات میں دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔